نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم و معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورہ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا سیدھا سادہ ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے، سبھی ہی مصلیان کرام کو اللہ تبارک و تعالی مکمل جمعہ کا ثواب اللہ تعالی نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کل قیامت کے روز دو قسم کے لوگ ہوں گے یا دو طبقے میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جن کے چہروں پر کوئی رونق نہ ہوگی۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے چہرے جو سیاہ اور کالے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد تم نے بدعتوں کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، دین میں تم نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا اور داخل کیا اور یہ کہا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ان سے کہا جائے گا اب تم اللہ کے عذاب میں رہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا مزہ چکھتے رہو۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسرا گروہ، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے، اللہ سے دعا کر لے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو انہی لوگوں میں سے بنائے، آمین۔ کہا دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، چہروں پر نور برس رہا ہوگا، چہرہ حشاش اور بشاش ہوگا، چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوشی طاری ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں اللہ کی رحمت مل گئی ہے اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کالے چہرے سے مراد کون ہے اور روشن چہرے سے مراد کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے قیامت کے روز، ہم اہل السنہ والحدیث، یہ اہل سنت ہوں گے، یہ اہل الحدیث ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی بھر سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جن کے چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر بدعتوں والی زندگی گزاری ہے، منافقین کے ساتھ رہے ہیں، زندگی میں نفاق میں ان کی پوری زندگی نفاق میں گزر گئی ہے، بدعتوں کے وہ رسیہ تھے اور بدعتوں کے متوالے تھے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب میں رہیں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اہل السنہ والحدیث جو واقعی میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ، تھوڑا آگے آئے نا، آگے آ جائیے، بیچ میں جگہ خالی مت چھوڑیے، آگے آ جائیے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کہا کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سبحان اللہ، یہ پوری زندگی یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارے ہوں گے۔ پتہ میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ یہ ہے، شرک کے بعد عقیدہ اور عمل کے فساد میں سب سے بڑا جو نمبر کسی کا آتا ہے وہ بدعت کا نمبر آتا ہے۔ یہ بدعت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ ہے، شرک کا چور دروازہ ہے، یہ اسلام کے نام پر یہ دھوکہ ہے اور اسلام کے نام پر غداری ہے بدعت۔ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، گمراہی کا یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ انسان جب بدعت میں پڑتا ہے تو شرک میں بڑی آسانی سے چلے جاتا ہے، اس لیے پہلے اللہ سے یہاں دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی سنتوں والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، اللہ نے جو دنیا کی عمر دی ہے نا یہ اسلام میں پوری ہو جائے۔ کہا دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا، سنت پہ جان دے دوں بدعت نہیں گوارا۔ میرے بھائیوں یہ بدعت جو ہے نا اسلام میں شجر ممنوع ہے، یہ نقاب اوڑھ کر کے آتی ہے بدعت، یہ نقاب اوڑھ کر کے آتی ہے اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ در حقیقت وہ اسلام نہیں، وہ ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور میں یہاں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے، جس طرح گندگی کو دیکھ کر کے ہماری طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے، گندگی کو دیکھ کر کے ہمیں برا لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی قسم ہے شرک و بدعات کو دیکھ کر کے ہمارے طبیعت میں کراہت آنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے سلفی بھائیوں کے اندر جو کمی آ رہی ہے، آج یہ کہیں نہ کہیں بدعات کے معاملے میں ان کے حوالے سے بھی نرمی آ رہی ہے۔ جو پہلے بدعتوں سے نفرت تھی نا، وہ آج کہیں نہ کہیں بدعتیوں کے ساتھ رہتے رہتے یا اہل بدعات کی صحبت میں زندگی گزارتے ہوئے جو بدعات سے نفرت ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلی بات، بدعات کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہے بہت بڑا یہ عنوان۔ بدعات کی کتنی قسمیں ہیں لوگوں نے یہ بھی بنا لیا ہے، جبکہ پیارے نبی محمد عربی ہر خطبے میں پڑھتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت یہ گمراہی ہے، کوئی اچھی بدعت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کوئی غلط کام میں کوئی جو ہے جیسے شرک کبھی اچھی ہو سکتی ہے؟ کہیں گے یہ شرک اچھا ہے، یہ گناہ کا کام اچھا ہے، یہ گناہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، شرکیہ کام اچھے نہیں ہو سکتے، ایسے کوئی بھی بدعت سبحان اللہ یہ اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اصول دیا ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ایک اصول دیا ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت اور ہر طرح کی بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا راستہ کیا ہے؟ جہنم ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائیے میں بات شروع کروں، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بہت
بہت ہی آسان اور صاف سیدھے لہجے میں میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ بدعت کہتے ہیں دین میں، اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھنا، کہا دین میں کسی نئی چیز کو داخل کرنا، اپنی منمانی خواہشات، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق کوئی بھی کام دین میں داخل کر لینا اور لوگوں سے کہنا یہ دین ہے، اس پر عمل کرو، ثواب ملے گا، خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کوئی چیز دین میں داخل کر دینا اور کہنا یہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ دین میں یاد رکھو کسی قسم کی کوئی نئی چیز کو داخل کرنا، دنیا کے معاملے میں نہیں، ابھی بات آگے بڑھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، مائک استعمال کر رہے ہیں، یہ اے سی آپ لگا کر کے رکھے ہیں، یہ پی او پی آپ کرا کے رکھے، یہ کیا ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سنو، بدعت کس کو کہتے ہیں یہ اصول آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ دین میں کوئی نئی چیز ثواب کی خاطر، فضائل میں اللہ کی رضا کی خاطر، عبادت سمجھ کر کے، تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر کے، اپنی طبیعت سے، اپنی منمانی، اپنی خواہشات سے کسی کو دین میں داخل کر لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت ہے۔ بدعت یہ سراسر گمراہی ہے اور سنت یہ سراسر ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت یہ سراسر ہدایت ہے اور بدعت یہ پوری گمراہی ہے۔ بدعت کی کوئی جڑ نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو، کوئی عطا پتہ نہ ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور سنت قرآن سے ثابت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت، اقوال صحابہ سے ثابت یا تابعین سے ثابت، یہ سنت کا وجود ہے اور بدعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاف سیدھی بات ہے میرے بھائیوں۔ کہا بدعت کی کوئی جڑ نہ ہو اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اور دیگر میں، لیکن کہا سنت یہ قرآن میں بھی ہو، احادیث میں بھی ہو، صحابہ کے اقوال میں بھی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میرے بھائی ہو۔ چلیے، اتنی بات سمجھنے کے بعد بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ بڑا امت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے، اللہ کی قسم ہے، کسی بھی مہینے کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہر مہینے میں مسلمانوں نے کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے اور مقدس مہینے، جیسے نام ہے ربیع الاول کا مہینہ، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ، ظالموں نے مقدس مہینوں کا نام بھی بدل ڈالا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ہر مہینے میں بدعت ہے۔ کوئی دیکھو انگلیوں پر گنتے جائیے، محرم شروع ہو رہا ہے، ماتم کا مہینہ، منحوس کا مہینہ، جشن کا مہینہ، نیاز کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، یہ کونڈے کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، قرضہ لے کر کے کونڈے بھرے گا، برابر کونڈے کی رسم، میٹھی پوریوں کی رسم، یہ برابر کاروائی انجام دی جاتی ہے۔ اچھا، شبینے والی رات بڑی رات ہے، برکت والی رات ہے، مردوں والی رات ہے، روحوں کی آنے والی رات ہے، قبرستان جانے والی رات ہے۔ آپ بتائیے مجھے، سال کے 12 مہینے ہیں، مسلمانوں نے کسی مہینے کو معاف نہیں کیا ہے۔ ہر مہینے میں سبحان اللہ کوئی نہ کوئی بدعت کو انجام دیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا، یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، یہ ساری جو بدعتی ہیں، جو بدعت ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے اور پڑوسی ملک میں ہے۔ سبحان اللہ، اور کہیں نہیں ہے۔ ارے جہاں سے اسلام آیا، اسلام کی توحید جو ہے، اسلام کی صدا جہاں سے بلند ہوئی، مکہ ہے، مدینہ ہے، جزیرہ عرب ہے، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اللہ کی قسم ہے وہاں عطا پتہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کونڈے بھی بھرے جاتے ہیں، نیاز بھی کی جاتی ہے، میٹھی پوریاں بھی بنائی جاتی ہے، مردوں والی رات بھی آتی ہے، شبینے والی رات بھی آتی ہے، بڑی رات بھی ہے، چھوٹی رات ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، ہمارے اپنے ملک وطن عزیز بھارت اور ہمارے پڑوسی ملک اور ایشیا میں ساری بدعتیں رائج ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا، اگر حق بات کہتا ہوں، شاعر نے گانا، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ بتائیے، ان پر بات کی جائے یا نہ کی جائے، انہیں بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ خاموش رہے
تو شاعر بولتا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور ہم بیان کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ حق سننے کی، حق جاننے کی، اور اللہ تعالی حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آئیے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں سبحان اللہ، بدعت کے حوالے سے لفظ بدع لفظ آیا ہے، اور وہیں پر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، کچھ سلف صالحین کے اقوال ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ العزیز پیش کر کے وقت پر اپنی بات ختم کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں آج کے جمعہ میں بالکل مکمل ہو نہیں سکتی ہیں۔ بدعات کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک آدمی جب بدعات میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے سنت اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، سنت اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے۔ ایک بدعتی آدمی جتنی محبت اور لگاؤ سے بدعت والا کام کرتا ہے، اتنی محبت سے سنت کا کام نہیں کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کروں، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پیش کر کے انشاءاللہ ہمارے اپنے جو اصحاب رسول ہیں، صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کی زندگیوں سے 2 باتیں پیش کر کے بات ختم کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دائیں بائیں ادھر ادھر مت جھانکو، یہاں وہاں مت دیکھو، سیدھا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ہے، جو سبحان اللہ منہج سلف کا راستہ ہے، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تبع تابعین کا راستہ، ائمہ کرام کا راستہ ہے، وہ ایک راستہ ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے کہا اسی راستے کی پیروی کرو، اسی راستے پہ چلو، یہاں وہاں دائیں بائیں ادھر ادھر مت دیکھو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ کس کی ہے؟ یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شاید تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک بڑی ہی معروف اور مشہور حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عرباض ابن ساریہ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداء موعظۃ بلیغا۔ عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا آپ علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد ہمیں نصیحت کی۔ کیا انداز تھا محمد عربی علیہ السلام کے، نصیحت کا انداز۔ فرماتے ہیں آپ نے ہمیں ایسی نصیحت کی، ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل ہمارے نرم پڑ گئے۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، دلوں میں نرمی آ گئی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو نصیحت کی ہے نا، ایسا ہمیں لگ رہا ہے شاید ہی آپ کی الوداعی نصیحت ہو۔ جیسے کوئی باپ ہے جب اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے، پردیس جاتا ہے، کہیں کمانے دھمانے کے لیے جاتا ہے، گھر والوں کو کیسی نصیحت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جو نصیحت کی ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ آپ کی ایک آخری نصیحت ہے، الوداعی نصیحت ہے، لہذا یا رسول اللہ ہمیں اور نصیحت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ کس کی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی۔ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، سمع اور طاعت، سننے کا جذبہ پیدا کرو، اطاعت کا جذبہ پیدا کرو، یہ اس کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا جو آدمی تم میں زندہ رہے گا، میرے بعد جو آدمی زندگی گزارے گا، آنے والی نسلوں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اختلاف بہت دیکھے گا، انتشار بہت دیکھے گا، افتراق بہت ہوگا امت میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اختلاف کے موقع پر، افتراق کے موقع پر، انتشار کے موقع پر کیا کرنا؟ میری سنت۔ کس کی سنت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کہاں میری سنت؟ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اچھا آپ نے فرمایا میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور آپ نے فرمایا دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔
دین میں نئی نئی چیزیں داخل نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کہا ہر دین میں جو چیز نئی داخل کی جاتی ہے، دین کے نام پر شامل کیا جاتا ہے، وہ بدعت ہے، وہ ایاکم المحدثات الامور کا آپ نے فرمایا فإن كل بدعت ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھ لیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف، انتشار، افتراق، امت جب گروہ بندیوں میں، ٹولے بندیوں میں، دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کا الگ الگ جٹ ہوگا، الگ الگ گروہ ہوگا، ایسے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ میری سنت کو اور صحابہ میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور آپ نے فرمایا دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، دین میں نئے نئے کام ہیں، دین میں نئے نئے امور ہیں، داخل کرنے سے بچنا۔ آپ نے فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ایک حدیث اور میں جلدی میں سنا دیتا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ سنیے ایک حدیث اور سن لیجئے، میں آپ کو بتاؤں، مائی عائشہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، فرماتی ہے محمد عربی نے فرمایا من احدث فی دیننا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے فرمایا جس نے ہماری اس دین میں، جو دین اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے تمہیں دیا ہے، جو دین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دین محمدی آپ کہہ لیں، شریعت محمدی کہہ لیں، اسلام کہہ لیں آپ، نبی اسلام نے فرمایا جو دین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، اس دین میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے سے بچنا، کیونکہ جو آدمی دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہے اور وہ چیز، وہ عمل، وہ کام بھی گمراہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے، ایک اصولی بات میں آپ کو بتاؤں، اور ایک شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے، آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں، آپ بھی بغلیں جھانکتے ہیں، علم کا شوق رہ نہیں گیا ہے، علم حاصل کرنے کا جذبہ رہ نہیں گیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے جناب عالی؟ وہ شبہ بھی میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ علماء نے یہاں سے نقطہ نکالا ہے، کہا دین میں کوئی نئی چیز داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ البتہ دنیا کے معاملے میں اللہ نے آزادی دی ہے، گاڑی ہے، موٹر گاڑی ہے، ہوائی جہاز ہے، اسی طریقے سے بائک ہے یا مائک ہے، فین ہے، اسی طریقے سے الیکٹرانک چیزیں ہیں، تمام اشیاء سبحان اللہ دنیا کے معاملے میں اللہ نے پوری آزادی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے خلاف تیار رہو۔ اگر تیاری کی نوبت آئے تو تیار کیسے رہیں گے آپ؟ ڈھیلا اور ماٹی سے؟ نہ، دور جدید میں، دور حاضر میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب استعمال کیا جائے گا۔ پتہ چلا دنیا میں اللہ نے پوری آزادی دی ہے، دنیا کے معاملے میں آپ جو چاہیں اختیار کریں، بنائیں، ایجاد کریں، دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے کہا اس طرح اور بے شمار احادیث ہیں، میں وہ شبہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شبہ پیش کیا جاتا ہے یہ بدعتیوں کی جانب سے۔ پہلا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، دو چار دنوں میں شب معراج آنے والی ہے، کونڈے تو گزر گئے ہیں، کل کونڈے گزر گئے ہیں، شب معراج آنے والی ہے، اور نہ جانے کیسے کہ میں نے کہا نا ہر مہینے میں سبحان اللہ بدعات اور خرافات کو رواج دیا گیا ہے، ہر مہینے کا نام بدل دیا گیا ہے۔ اچھا سنیے، کیا سب سے پہلا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر آپ منع کریں، کہتے ہیں کیا آپ بار بار منع کرتے ہیں، آپ کیوں بار بار روکتے ہو، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ پہلا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے ہماری نیت اچھی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے جتنے بدعات میں مبتلا ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، پہلا شبہ، پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہماری نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، ہماری ارادے ہمارے اچھے ہیں، خالص نیت ہے، ہماری نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ہماری نیت صحیح ہے۔ ایک سوال آپ سے، کیا نیت اچھی ہونے سے کام اچھا ہو جائے گا؟ نیت اچھی ہونے سے کام اچھا ہو جائے گا؟ ایک چور اگر یہ کہے میں تمہارے گھر سے سامان چوری کر رہا ہوں، نیت میری اچھی ہے، بتائیں آپ اس کی چوری جائز ہو جائے گی؟ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے نیت ہماری اچھی ہے۔ اچھا یہاں پر رک جائیے آپ، کیا نیت اچھی ہونے سے وہ کام اچھا ہو جائے گا؟ اچھا چلیے دوسرا اعتراض،
دوسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے ہم صحیح کام تو کر رہے ہیں، غلط کیا ہے بتاؤ؟ ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، حلقے بنا کر کے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، غلط کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ کیوں منع کرتے ہو؟ کیوں روکتے ہو؟ کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ دو اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، شبہ پیش کیا جاتا ہے نیت ہماری اچھی ہے۔ بڑے بھولے بھالے اہل حدیث ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی آ کر کے کہے ہماری نیت اچھی ہے تو یہ وہ اس کا یہی ہاں صحیح بات ہے، نیت تو اچھی ہے، اچھا۔ اور دوسرا شبہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا غلط کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، ایک رات میں 1000 رکعت پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پتھروں پر کنکریوں پر حلقے بنا بنا کر کے بیٹھے، کیا غلط ہے اس میں؟ آؤ اصولی بات دے کر کے بات میں ہی ختم کروں گا، ساری باتیں میری ادھوری رہ گئی ہیں، آئندہ جمعہ مکمل کریں گے، ایک اصول دے کر کے انشاءاللہ بات ختم کروں میں۔ غور سے سنو، ہماری اپنی شریعت نے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ کتنے؟ 2 کنڈیشن ہیں۔ اگر یہ 2 کنڈیشن نہیں ہوں گے، 2 شرائط نہیں ہوں گے، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ پہلی کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے میرے بھائیوں، نیت اچھی ہو۔ کیا ہو؟ یہ بات صحیح ہے، چلو آپ کی نیت اچھی ہے، ہم نے مان لیا، آپ کے نیت میں اخلاص ہے، ہم نے مان لیا۔ کہا سب سے پہلی بات وہ کام کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اچھی بات ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، دوسرا کنڈیشن یہ ہے، نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوگا، وہ کام پیارے نبی محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو صلی اللہ۔ دیکھ لیجئے آپ، دیکھ لیجئے آپ، جائزہ لے لیجئے، خالی نیت صحیح ہونے سے وہ کام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ نے جو یہ اہتمام کیا ہے، کیا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس طرح میرے بھائیوں ایک نہیں کئی مثالیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا ہماری حضرت، میں کیا بتاؤں آپ کو، عبداللہ ابن عمر، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے چھینک آئی، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غلط کیا ہے اس میں؟ غلط کیا ہے اس میں؟ چھینک آئی، کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا، کہا چھینک آئی، ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے الحمدللہ کہو۔ اس نے کہا میں نے نبی پر سلام تو بھیجا ہے، سلام تو پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہم بھی نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں جہاں نبی نے حکم دیا ہے۔ نبی نے یہاں صرف کہا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ ہم فاتحہ وہاں پڑھتے ہیں جہاں نبی نے حکم دیا ہے، فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نبی نے کھانے پر فاتحہ نہیں پڑھی ہے اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ سلام ہم بھی پڑھتے ہیں جہاں نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود ہم بھی پڑھتے ہیں جہاں نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے صلی اللہ۔ ہاں، نیت اچھی ہونے سے وہ کام اچھا نہیں ہوگا جب تک طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہ ہو صلی اللہ۔ بات میں یہی روک رہا ہوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اپنے گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی